بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ تحسین انور، اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین انور یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ شہر اقبال سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی اچھے موٹیویشنل سپیکر محمد بلال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بھائی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلال صاحب، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف اپنی زبان میں کروائیں۔ جی تحسین بھائی، بہت شکریہ۔ خوبصورت سماعتوں اور دلکش بصارتوں کو محمد بلال شاز کا سلام پہنچے۔ تحسین بھائی، میرا نام محمد بلال شاز ہے اور میں ایک ٹیچر ٹرینر ہوں، اور میں ایک پاکستان کا ایک بہت اچھا ادارہ ہے طفلی ایجوکیشن، میں اس کے ساتھ ایز اے ماسٹر ٹرینر کام کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دی ایم ٹریننگز میرا اپنا ادارہ ہے، جو الحمدللہ 6 شہروں تک، پاکستان کے 6 شہروں تک پھیل چکا ہے، اور ہم ٹیچرز کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منہاج یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ ہے لارل ہوم اسکول، میں ان کے ساتھ بھی الحمدللہ یہ نیئر اباؤٹ ہم نے ایک ایم او یو سائن کرنا تھا، کرونا کی وجہ سے جو نہیں ہو سکا، لیکن جو لاسٹ کووڈ کی چھٹیاں گزری میں ان میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے ایک اسکول سسٹم ہے، الحمد اسکول سسٹم کے نام سے، تو یہی میرا تعارف ہے، اور میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ اب تک جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ بلال بھائی، آف کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی، جی آپ نے ذکر کیا مطلب آپ پہلے پلمبنگ کا کام کرتے تھے، پلمبر تھے۔ جی پلمبر سے لے کر جی ٹیچر ٹریننگ تک، ٹیچر ٹرینر وہ بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں جا کے آپ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے ہیں، بچوں کو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جی پلمبر سے لے کر ٹیچر ٹرینر تک کا سفر کیسا رہا اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی تحسین بھائی، بہت اچھا کویشچن ہے۔ اس سے یقیناً لوگوں کو ایک موٹیویشن بھی ملے گی۔ تحسین بھائی، تھوڑا سا اس سے اگر بیک پہ جائیں تو میں پلمبر کیوں بنا، اس پہ بات کریں گے، اور پھر آگے جو آپ کا کویشچن ہے اس کو لیں گے۔ تحسین بھائی، ایکچولی ایسا تھا کہ جب میں 9-10 میں تھا تو اس ایج کے اندر ہر بچے کو نا ایک رہنما چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ تھامے اور اس کو اس کی منزل کا راستہ بتائے، اس کو منزل پر چلنا سکھائے اور منزل تک اس کو پہنچا دے۔ میری زندگی کے اندر جو ہے وہ اس چیز کی کمی تھی، مجھے کوئی رہنما نہیں ملا، اور میں اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ میں پھر جب بھٹک گیا تو پھر اتنا بھٹکا کہ میں پلمبر بن گیا۔ 3 سال تک میں پلمبر کا کام کرتا رہا، لیکن مجھے یہ کسی جو ہے جگہ پر جا کے یہ احساس ہوا کہ یار میں اس کام کے لیے نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاہین بنایا اور میں مرغیوں کے بچوں میں پل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے میرا ہاتھ تھاما، وہ ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ساتھ لے کر چلتے چلتے انہوں نے مجھے منزل کا راستہ بتاتے بتاتے مجھے منزل کے بالکل قریب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 2007 سے لے کے 2010 تک ایک ایسا ڈارک آپ کہہ سکتے ہیں میری زندگی کا ایک جو ہے وہ ایرا تھا۔ اس کے بعد 2010 سے دوبارہ میں نے سٹارٹ لیا، اور آج 2020 تک الحمدللہ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں صرف ایک ہی مقصد لے کر چل رہا ہوں۔ وہ مقصد کیا ہے کہ وہ بچے جن کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں، جن کو منزل کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، ان کا ہاتھ تھامنا اور ان کو منزل کا راستہ دکھانا، یہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو ہے وہ ساری کاوش اور کوشش یہ اس پر بیس کرتی ہے کہ کوئی بچہ پلمبر جو ہے وہ اگر وہ اس کے اندر پوٹینشل ہے تو وہ پلمبر نہیں بنے گا، اس کا جو بیسٹ ہے وہ دے گا انشاءاللہ، اسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلال بھائی، الحمدللہ آپ نے پورے پاکستان میں بچوں کو موٹیویٹ کیا، بچوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ جی موجودہ صورتحال میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ جی بلال بھائی، آپ ایک ماہر تعلیم ہیں، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے، جی اور کیا ہمارا معاشرہ اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ ہم آن لائن کلاسز بچوں کو دے کے اور جو ریئل کلاسز والا ماحول ہے وہ ہم پرووائڈ کر سکیں؟ جی تحسین بھائی، آپ کا کویشچن ایک ہی کویشچن کے اندر کافی پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ آنسر اس طرح سے کروں گا کہ وہ کہتا ہے شکوہ ظلمت و شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع
جلاتے جاتے. جلاتے جاتے. اب پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جس ملک میں میں رہ رہا ہوں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، بالکل صحیح. وہاں پہ ایجوکیشن پرائورٹی نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں کسی کی ایجوکیشن پرائورٹی نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسکولز اوپن ہیں، بالکل. لیکن ہمارے سب سے پہلے جو ہے اسکولز بند ہو گئے، ایجوکیشن کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا. تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ تحسین بھائی، جو لرننگ کا نا ایک ٹرائی اینگل ہوتی ہے. ہاں ٹرائی اینگل کے اندر نا 3 اس کے پلر ہیں. بالکل. اس میں گورنمنٹ نہیں آتی، اس میں کوئی اور اسٹیک ہولڈر نہیں آتا. بالکل. 3 پلر پہلے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اس لرننگ کو کیسے افیکٹو بناتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک جو پلر ہے وہ ہے ٹیچرز، بالکل. ایک پلر ہے اسٹوڈنٹ، بالکل. ایک پلر ہے پیرنٹس، اور یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہوتی ہے. بالکل. آج کووڈ کے اندر ہم نے یہ ٹرائی اینگل کے اندر جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو جیسے ہی منیمائز کر لیا، بالکل اتنا ہی ہمارا لرننگ پروسیس افیکٹو ہو جائے گا. بالکل ایسے. ہمارے ٹیچرز ہر ٹائم کمیونیکیشن کریں گے بچوں کے ساتھ، اور پیرنٹس سپورٹ کریں گے کہ بچوں کا اور جو ٹیچرز کا آپس میں کمیونیکیشن کا کبھی بھی گیپ نہ آئے. وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہو سکتا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ اپلیکیشنز اویلیبل ہیں. زوم ایک اچھا کلاس روم جو ہے وہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ٹیم ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے اوپر آپ گاہے بگاہے چیزوں کو آپس میں جو ہے وہ ٹچ کر سکتے ہیں. ویکلی اسیسمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ شکوہ نہیں کرنا. بالکل. ہمیں اس میں نہیں جانا کہ گورنمنٹ نے ایسے کر دیا یا اس کا ذمہ دار کون ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایکچولی ہم اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. تو میں ماہر تعلیم ہونے کے ناطے صرف یہی کہوں گا کہ آپ اور ہم مل کر لوگوں کے اندر یہ آگاہی پیدا کریں کہ اب جو وقت آ گیا ہے یا جو بھی ہم پر یہ چیز مسلط کر دی گئی ہے، ہاں کرونا ہے یا نہیں، ہمیں لرننگ پروسیس کو افیکٹو بنانا ہے. ہمیں ایسا پاسبل ہی نہیں کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں. تو وہ ٹرائی اینگل کو جتنا افیکٹو ہم بنائیں، کمیونیکیشن کو جتنا ہم جو ہے وہ اسٹرانگ کریں، اتنی ہی ہماری لرننگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور انشاءاللہ یہ چند ہی آپ دیکھیں گے چند ہی سالوں میں ہم ٹیکنالوجی کے اس لیول پر پہنچ جائیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں آن لائن کی بھی پرابلم نہیں ہوئے گی اور آف لائن کی بھی پرابلم نہیں ہوئے گی انشاءاللہ. بلال بھائی الحمدللہ بہت اچھا کوشچن آپ نے جواب دیا. جی جی. بلال بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے، جی جی، آپ کو پتہ وہ کتنا جی جی ہائی ہے؟ جی جی. لوگوں میں تعلیم کا شعور اتنا زیادہ نہیں ہے. جی جی. جو پیرنٹس سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتے، جی جی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں زوم ایپ ہے، جی جی، واٹس ایپ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں جی جی، بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کے، جی جی، اس کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں. جی جی، جو پیرنٹس یہ چیزیں نہیں جانتے، جی جی، یا جن پیرنٹس کو ان چیزوں سے آشنائی کوئی نہیں، جی جی، وہ نہیں جانتے واٹس ایپ کیا ہے، جی جی، زوم کو کیسے استعمال کرنا ہے، جی جی، ان کے لیے پھر کیا وہ کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں؟ جی. بچے ہی آپ کو پتہ ہے یہ کل کے معمار ہیں، کوئی جی. انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی کسان، کوئی مزدور، اسی طرح انہی بچوں نے بننا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو والدین سوشل میڈیا سے ان چیزوں سے واقف نہیں، جی. ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ وہ کس طرح اپنے بچوں کو ٹیچ کروا سکتے ہیں؟ جی. اس میں تحسین بھائی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. اس میں میں پہلے اپنی زندگی کو تھوڑا سا اٹیچ کروں گا اور پھر آگے بتاؤں گا. میری والدہ جو ہے وہ بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے. انہوں نے 5ویں تک یا 4 تک پڑھا، لیکن جب ہم نے دوبارہ اسٹڈی سٹارٹ کی تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ نا جب بھی ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا پڑھ رہے ہو؟ ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ اب میں سوچتا تھا کہ امی کو تو نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. صحیح بات. اب آئیکم امی کو تو نہیں پتا میں نے آئیکم کیا ہے، لیکن وہ سپرویژن اور وہ خیال رکھنا کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس چیز کا ڈر رہتا تھا. اب ٹیکنالوجی ہمارے پیرنٹس کو نہیں آتی لیکن ہمارے بچوں کو آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ سوچ کے وہ جو 50 ایج والی سوچ ہے کہ میری والدہ کو اگر نہیں آتی تو میں 7 سال کا جو بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ ہے اس کی زندگی پہ امپلیمنٹ نہیں کروں گا. میں اس کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کروں گا. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. آپ اس کو 2-3 دن آپ اس کو زوم دیں، بچہ زوم سیکھ جائے گا. بالکل. ٹیکنالوجی کے اندر کریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں گے بیٹا ٹاسک دیں گے آپ اس طرح کرو، یوٹیوب پہ جا کے صرف یہ لکھو، بچہ لکھ لے گا کہ ہاؤ ٹو یوز زوم. تو وہ زوم کو جب سیکھ لے گا تو اوبیسلی وہ کلاس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں یا اور بھی کوئی ایسی جو ہے پیرنٹس موجود ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ صرف سپرویژن کریں، بچے کو وہ چیز پرووائڈ کریں،
پرووائڈ کر کے صرف اس پہ سپرویژن کریں کہ بچہ اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے. اتنا تو آپ مطلب ہم سب کر سکتے ہیں. تو اگر اتنا ہی کر لیں گے تو بچہ انشاءاللہ ٹریک پہ آ جائے گا اور وہ سیکھنا شروع ہو جائے گا. الحمدللہ بہت ہی اچھا آپ کا جواب ہے. بہت ہی اچھی ایک آپ نے یہ گائیڈ لائن بتائی ہے. ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو سوشل میڈیا سے واقف نہیں ہے, آشنا نہیں ہے, تو وہ سپرویژن ہی کریں تو وہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اچھا بلال صاحب, الحمدللہ پاکستان کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز جن میں قاسم علی شاہ صاحب کا نام زیر سرفہرست ہے, ان جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, کیسا محسوس کرتے ہیں بڑے بڑے موٹیویشن اسپیکر کے ساتھ کام کرنا, لوگوں کو ٹیچ کرنا, کیسا محسوس کیا اور کیسا یہ لگا آپ کو؟ جی تحسین بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے نا کہیں سے کچھ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے. آپ جب ڈیلیور کر رہے ہو نا, جیسے آپ فرض کر ایک جگ لے لیں اور ایک پانی کا گلاس لے لیں, تو آپ کسی کو سرو کر رہے ہو, سرو کرتے جائیں ایک دن کیا ہوگا, وہ جگ خالی ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. آپ کو جگ بھرنے کے لیے کہیں سورس ضروری ہے اور وہ سورس آپ کے جگ سے بڑا ہوگا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک انسان ہے, آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ علم کو ڈیلیور کر رہے ہو, ہم علم کو ڈیلیور کر رہے ہوں, تو اس اپنے سورس کو, نالج کو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے ایک بڑے بندے سے جڑنا پڑتا ہے. میرا یہ ہے کہ میں الحمدللہ ایک اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. میں ان جیسے لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہوں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان سے سیکھتا رہتا ہوں, تاکہ ان سے سیکھ کے انسان جو ہے وہ آگے اپنا افیکٹو طریقے سے ڈیلیور کر سکے. تو الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم بھی کلاس روم میں جا کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں فی ایجوکیشن لیڈرشپ مینجمنٹ میں کر رہا ہوں, تو ہم سپیریئر یونیورسٹی میں جب جا کر بیٹھتے ہیں تو پنجاب یونیورسٹی کے کچھ وزٹنگ لیکچرار آتے ہیں, وہ مطلب ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے. اب وہاں سے جو ہمیں علم ملتا ہے وہ ہم جا کے سیالکوٹ میں ڈفرینٹ شہروں میں دیتے ہیں, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اچھا سیکھ رہے ہیں اور اچھا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے, اور ہم تو اس سے ساری زندگی جو ہے وہ جاری رکھنے والے ہیں انشاءاللہ. بلال بھائی, آپ کا تعلق شہر سیالکوٹ اقبال کے شاہین ہے. جی. اقبال کے شہر کے لوگوں کے لیے آپ کیا فیسلٹیز ان کو مہیا کرتے ہیں, ان کو کیا آپ اپنی طرف سے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم دیں گے جدھر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکیں, جدید تعلیم جس طرح کمپیوٹر کے کورسز ہیں, اس طرح کے کیا آپ ان کو کیا تحفہ دیں گے آپ؟ جی تحسین بھائی, انشاءاللہ آپ کی بات بڑی ہو. ہم نے دی ایم ٹریننگز کا جو آفیشیل آفس ہے یہ سیالکوٹ بیسٹ ٹاور برتھ میں, ٹھیک ہے, یہ کلمہ چوک میں ہم نے انشاءاللہ لانچ کر دیا ہے. ہمارا ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ دبئی کی ایک کمپنی ہے تطویر, ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہو چکا ہے. اور ہم بچوں کو ٹیکنیکل, کیونکہ اسکل بیسڈ بچہ ہونا چاہیے, ہوا میں بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایجوکیشنل ٹریننگ, ہمارا ٹیچر ٹرین ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ جو ووکیشنل چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر کورسز ہوتے ہیں, یہ تینوں ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے. اور اس کے ساتھ ایڈیشن ہم اب کرنے جا رہے ہیں. ابھی میری ریسنٹلی بات ہو رہی تھی لاہور میں, ورڈ ٹائمز جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ کچھ ٹیچرز ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی کہ ہم این ٹی ایس کی, پی پی ایس سی کی, او ٹی ایس کی, جتنے بھی یہ ٹیسٹ آتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, ان کی تیاری انشاءاللہ کروایا کریں گے. اور یہ سیالکوٹ کو تحفہ ہوگا کہ ہم دی ایم ٹریننگز کی امبریلا کے نیچے یہ چاروں پروجیکٹ لے کر چلیں گے. اور یہ لو کاسٹ نو کاسٹ ہوگا. جو بچے لاہور جا کر ہیوی فیسز دے کے ہاسٹلس میں رہ کے اور ڈفرینٹ جو ہے وہ پرابلمس کو بیئر کر کے سیکھتے ہیں, یہاں پہ وہ صبح اپنے آرام سے گھر سے اٹھیں گے, موسم کی سختی بھی نہیں ہوگی, پیسے بھی کم ہوں گے, اپنے شہر کے لوگ ہوں گے, اور یہاں پر سیکھیں گے. اور انشاءاللہ یہاں پر سیکھ کر جیسے سیالکوٹ دوسری فیلڈز کے اندر پوری دنیا میں نام پیدا کر رہا ہے, یہ ایجوکیشن میں بھی, یہ ٹیکنیکل ووکیشن اور دوسری لرننگ کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر نام پیدا کریں گے ماشاءاللہ. بہت ہی اچھا تحفہ ہے بلال صاحب کا جی اقبال کے شاہینوں کے لیے. بلال صاحب, بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو ہو رہا ہے آپ سے, بہت ہی مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے. ہم اپنے انٹرویو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. سب سے آخر پہ ہمارا جو ایک کوشچن ہے, ہم اپنے جتنے بھی سب مہمانوں سے کرتے ہیں, آخر پہ ہماری قوم کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ قوم, کیونکہ میرا مزاج تھوڑا شاعرانہ ہے, تو میں ایک نظم کی صورت میں قوم کو پیغام دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ پنچھی جھنڈ میں اڑتے ہوں اور رستہ بھی کچھ مشکل ہو. ابھی ہمارے گولز جو ہیں وہ بہت بہت بڑے ہیں, اور ہم کچھ پنچھی مل کر اڑنا چاہتے ہیں نا. کچھ پنچھی جھنڈ میں اڑتے ہوں اور رستہ بھی کچھ مشکل ہو, کچھ دور افق پہ منزل ہو. آپ کا ویژن بہت بڑا ہو اور ایک پنچھی غائل ہو جائے, یعنی کہ ایک پنچھی ہمت ہار کے
سائڈ پہ ہو جائے, گر جائے. ایک پنچھی غائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے تو رشتے ناتے, یہ یاد رکھیے گا, تو رشتے ناتے پیار سبھی کب اس کی خاطر رکتے ہیں. اس دنیا کی ہے ریت یہی, جو چلتے رہو تو ساتھ بہت, جو رک جاؤ تو تنہا ہو. آپ کو کبھی نہیں رکنا. میں یہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ویژن سیٹ کر لیں, آپ اپنے ایئرلی گول بنا لیں, آپ ان گول کو اپنی ٹو ڈو لسٹ میں شامل کر لیں, تو پھر کبھی بھی نہ رکیں. اور یاد رکھیے, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے ہم چاہیں گے, تحسین بھائی, جہاں سے جو کوشش آپ کر رہے ہیں, آپ 1 گھنٹہ سفر کر کے آئے ہیں, آپ کا صرف اور صرف مقصد مجھے جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ آپ چھپے ہوئے خزانے کو دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا کا بینیفٹ اس میں ہو. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کے اندر برکت اور آپ کو جو آپ کا مشن ہے اس میں کامیاب کرے. کہتے ہیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اور اے میرے ہمدم رک, مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ نہیں چشمے یہیں سے نکلیں گے, چشمے یہیں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو آج ہمارے ساتھ محمد بلال صاحب موجود ہیں. بہت ہی اچھے اور مزے کی گپ شپ ان سے ہوئی. لوگوں کو انہوں نے سیالکوٹ کے شہینوں کو ایک تحفہ بھی دیا. دا ایم ٹریننگ کے نام سے ایک ادارہ ہے الحمدللہ ان کا, بہت ہی اچھی یہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے, ہمارے چینل تحسین انور کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. جزاک اللہ, شکریہ.